السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہمیں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں یعنی کاٹی میں، اور پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ یہ انڈسٹریل ایریا ہے کورنگی کا، اور کراچی میں اس کی خاص اہمیت ہے اور پورے پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول یہ ادا کرتا ہے. آج یہاں پر ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس وقت بجٹ کا سیزن ہے اور ہر ایک بات کر رہا ہے کہ جناب آنے والا بجٹ کیسا ہوگا. نئی گورنمنٹ ہے اور اس گورنمنٹ کا پہلا بجٹ ہے. گو کہ اگر ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی یا ہم مسلم لیگ نون کی، تو ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے یا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے یا یہ حکومت جو بجٹ پیش کر رہی ہے. لیکن اس الیکشن کے بعد جو ہے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اور جس طرح سے ایک ہم رول دیکھ رہے ہیں SIFC کا، اور ہم ایک رول دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئے فائنانس منسٹر اس وقت موجود ہیں، تو اس کے بعد جو ہے بزنس کمیونٹی کو، صنعت کاروں کو اور خاص طور پہ عوام کو کیا ملنے والا ہے، یہی ہمارے سوال ہیں آج کے. اور سب سے خاص بات یہی ہے جو ہماری کوشش رہے گی کہ آج جو تاجر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹاپ بزنس لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی گفتگو میں جہاں ہم بزنس کمیونٹی کے جو ان کی ڈیمانڈز اس کی بات کر سکیں، وہاں ایک عام آدمی کی سطح پہ پہنچ کے بھی آج کے شو میں بات کریں کہ عام آدمی کو بھی کچھ ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا اس بجٹ سے. تعارف کراؤں گا جو گیسٹ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید جوہر علی قندھاری صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب والا. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر چھایا صاحب، آپ سابق صدر ہیں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے. اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی پیٹرن چیف ہیں کاٹی کے. سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو اور ہمارے سامنے بھی سابق صدر موجود ہیں سلیم الزماں صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ بزنس لیڈرز موجود ہیں. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سے بھی گفتگو کریں گے. تو جوہر صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں، کچھ آپ کو امید ہے یا بہت زیادہ امید ہے کہ جناب ایکشنز کچھ ایسے لیے جا رہے ہیں کہ جو بگاڑ ہے مختلف شعبوں کے اندر وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس دفعہ کا بجٹ بھی بہتر ہوگا اور اکانومی ہماری جو پٹری پہ آ جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے کاٹی کو منتخب کیا آج کے پروگرام کے لیے. پہلے بھی آپ پروگرام کر چکے ہیں. آپ کا آج کا جو بیسیکلی ٹاپک ہے وہ بجٹ کے حوالے سے. دیکھیے بجٹ آنے سے پہلے بہت زیادہ امیدیں بڑھ جاتی ہیں، ڈسپائٹ آف کہ تھوڑی سی خوف بھی ہوتا ہے، لیکن موسٹلی امیدیں بڑھ جاتی ہیں. اور ہر انڈسٹریز کے جو ایسوسیشنس ہیں یا چیمبرس ہیں یا فیڈریشنز ہیں، وہ ایک بجٹ پرپوزل بھی اپنے طور پہ بنا کے حکومت کو دیتی ہیں. اس مرتبہ کاٹی نے بہت اس پہ کام کیا. 3 مہینے لگانے کے بعد ایک 72 پیج کا بجٹ پرپوزل بھیجا ہے گورنمنٹ کو. پرائم منسٹر آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، فیڈرل منسٹر فائنانس، کامرس، ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ، FBR کے چیئرمین کے پاس ہم نے بھیجا ہے. اس کا ایک امیڈیٹلی وہاں سے یہ بھی ایک ایکشن ہوا کہ ہمیں وہاں سے PM سیکریٹریٹ سے فون بھی آیا کہ اس کی 2 کاپیاں اور بھیجیں. وی آر ورکنگ آن یور بجٹ. خدا کر کے وہ کچھ اس میں جو تجاویز دی گئی ہیں وہ ردی کا ڈھیر نہ بنے اور اس میں سے کچھ تجاویز سلیکٹ کر لی ہیں. لیکن جب فیڈرل بجٹ بنتا ہے تو ہم اس میں کورنگی کے مسائل تو نہیں ڈال سکتے، ہمیں تو جنرلی فیڈرل بجٹ کے حساب سے دینا. تو ہم نے بڑے پروفیشنل اس مرتبہ ہائر کیے اور بہت ہی کمپریہنسو پروڈکٹیو بجٹ بنا کے دیا ہے. اب آپ اس میں پوچھیں گے کہ اس میں تجاویز کیا تھی. دیکھیں مین تجاویز جو اس میں تھی نا، اس میں ظاہر سی بات ہے اس میں ٹیکس ریجیم ہوتی ہے اور ایسا بینیفٹ جو ماسز کو ملے وہ فوکس کیا جاتا ہے. اور وہی مطالبہ ہوتا ہے کہ بجٹ آنے کے بعد مہنگائی کم ہوگی، انکم مارک اپ ریٹ کم ہوں گے یا کوئی چیزیں سستی ہو جائیں گی. تو اس ٹائپ کی تجاویز تھی. جنرلی جو ہم نے اس میں کہا کہ اس میں تجاویز میں یہ لکھا ہے سب سے پہلے تو ایک نیٹ ورک آپ کو بڑا کرنا ہوگا ٹیکس کا، جو ہم پچھلے 10 سالوں سے کہتے آ رہے ہیں. لیکن وہ کیسے بڑا ہوگا، وہ اس وقت تک نہیں بڑا ہوگا جب تک کہ آپ انلینڈ ریونیو اور FBR کو وہ فیئر، وہ خوف دور نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ. آج لوگ 6% -0.6% پیسے بینک میں رکھ کے بینک کو دے دیتے ہیں، لیکن نیٹ ورک میں اس لیے نہیں آتے کہ انہیں پتہ ہے کل کو پھر وہاں پہ ہراسمنٹ ہوگا، ہمیں یہاں پہ آڈٹ ہوگا، یہاں پہ لیٹر آئیں گے، وہاں پہ وزٹس ہوں گے. اس چکر میں لوگ فائلر نہیں بننا چاہتے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ کو ایک کنڈنسنگ انوائرمنٹ دے کے آپ کو یہ خوف ختم کرنا پڑے گا. اس کے بغیر ماضی میں سر عبداللہ یوسف صاحب کی مثال موجود ہے. اس زمانے میں جتنے لوگ انکم ٹیکس کے آئے نیٹ ورک میں اور فائلر بنے، اس کو بنیادی طور پہ یہ تھا کہ یہ آپ کا کوئی آڈٹ نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا، جو ریٹرن آپ نے فائل کی وہ ایکسیپٹ ہوگی. اس ٹائپ کا تھوڑا سا لوگوں کو لانا ہوگا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، نیٹ ورک میں لانا ہوگا. اب وہ تو آتے نہیں ہیں، جو بچے ہوئے انہیں پہ فردر ٹیکس لگ جاتا ہے. IMF کی ڈیمانڈ آتی ہے تو آپ بجلی گیس کی ریٹ بڑھا دیتے ہیں، پیٹرول کی ریٹ بڑھا دیتے ہیں. اس سے آپ کا سسٹم تو نہیں چلے گا. ایک چیز یہ تھی کہ پہلے نا سیاسی مجبوریاں زیادہ ہوتی تھی. زبیر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس دفعہ تو سیاسی مجبوری بھی نہیں ہے. یعنی اس دفعہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ جناب کوئی ہمارا ووٹ بینک کا فرق پڑ جائے گا، کیونکہ 5 سال کے لیے آپ آ گئے ہیں اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اب آپ کچھ بھی کر لیں
جس طرح حکومتیں بنتی ہیں، جس طرح چیزیں ہوتی ہیں، اب وہ کہانی تو ختم ہو گئی کہ جناب ووٹ بینک ناراض نہ ہو جائے. تو جب آپ کو اس بات کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو فائنانس منسٹر آئے ہیں وہ ایک طرح سے ٹیکنوکریٹ ہیں، وہ ان کا تو ایسا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے. ایس آئی ایف سی کا ادارہ بنا ہے، اس کا بھی کوئی ایسا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات کا. تو بھائی اب تو بڑے فیصلے لے لیں، اب تو وہ فیصلے لے لیں جو تاریخ میں کبھی نہیں لیے گئے تھے، وہ اب لیے جا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کی جو اکنامی ہے ہاں وہ ایک قسم کا اس کو سمجھ لیں کہ کینسر کا مرض لاحق ہے. وہ پیناڈول سے صحیح نہیں ہوگا. کینسر کے مریض کے لیے بڑے فیصلے، بڑی سرجری کرنی پڑتی ہے، اور بڑے فیصلوں کے لیے بڑی ہمت چاہیے. اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اور مینلی دو پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی. ان کا ایک کولیشن ہے جس کو لیکن مین تو لیڈ پی ایم ایل این کر رہی ہے. اور پی ایم ایل این کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے اس وقت کہ وہ ملک کو ایک بیلنس بجٹ دے. اس وقت انفلیشن اور مہنگائی اپنے عروج پہ ہے. عوام کی ان جنرل کمر ٹوٹ چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے. اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اصلاحات کیے جاتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. مثال کے طور پہ اب ایک پہلی بات کہی جاتی تھی کہ نون لیگ جو ہے دکانداروں پر ٹیکس نہیں لگا سکتی، وہ ان کا ووٹ بینک ہے، یا زمینداروں پر ٹیکس نہیں لگا سکتی، وہ ان کا ووٹ بینک ہے. بھائی ابھی تو ووٹ بینک کی کہانی ختم ہو گئی. اب تو ووٹ بینک کا یعنی یہ تو سوچنا بیکار بات ہے ووٹ بینک کے حوالے سے. اب تو بھائی 5 سال آپ کے پاس ہیں، پہلا سال ہے، ابھی تو جو ایکشن لینے وہ لے لیں. رضوان سب سے بنیادی چیز ہے وہ ادارے جو سرکار چلا رہی ہے اور جس میں اربوں روپے کی سبسڈی دے کر ان کے نقصان بھر رہی ہے، چاہے وہ سٹیل مل ہو، چاہے وہ پی آئی اے ہو. جب تک ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا یہ تو بات جائے گا، واضح آ گئی ہے، ابھی سامنے آ گئی ہے کہ لیکن جناب تمام اداروں کو، لیکن جلد ہی ہو رہا ہے. اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کہانی جو پچھلے 20-25 سال سے چل رہی تھی اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل پا رہا تھا، اب نکلنے جا رہا ہے. اور اب گورنمنٹ نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ ادارے چلانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ ادارے چلانا جو پرائیویٹ اداروں کا کام ہے، ہم صرف سہولتیں فراہم کریں گے، بہتر سہولتیں. دیکھیں عوام کو ریلیف صرف اسی صورت میں ملے گا جب حکومت سرکولر ڈیٹ کے چکر میں سے باہر نکلے گی. جو یہ سرکولر ڈیٹ ہے اور وہ جس طرح سے بڑھتا گیا ہے ماضی قریب میں، اس کا سارے اثرات عوام کی طرف آئے ہیں. جب آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں، ایف بی آر ٹوٹلی میرے حساب سے فیل ہو چکا ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، وائڈننگ آف ٹیکس بیس کے حوالے سے. جو بھی نیا ٹیکس آتا ہے یا جو بھی تبدیلی کی جاتی ہے وہ انہی ٹیکس پیئرز کو نچوڑا جاتا ہے جو آلریڈی پچھلے 40 سال سے ٹیکس پیئر ہیں، جس میں ہم لوگ شامل ہیں. جی ایف بی آر کے پاس ریسورسز بھی کم ہے، مین پاور بھی کم ہے، وقت بھی کم ہے، لیکن وہ نوٹس انہی کو بھیجتے ہیں جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں. ہم لوگ نہیں، لیکن سر اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج کے ڈیجیٹل دور کے اندر جو ہے ایسے ایکشن لیے جا سکتے ہیں. اگر دیکھیں نا بات یہ ہے، آپ نے کہا لیے جا سکتے ہیں. اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے سر، دودھ کی رکھوالی پر بلی کو بٹھانے والی بات ہے. مثلا جن لوگوں کو ایکشن لینے ہوتے ہیں، اگر وہ سارا پورا سسٹم جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، وہاں پہ کرپشن چل رہی ہوگی، تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر مثال کے طور پہ آپ نے کچھ اصلاحات کرنی ہے تو سب سے پہلے تو اس کا آغاز اپنے اداروں سے کریں. اگر آپ کو ملک کو سدھارنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جناب آپ جو اسٹاک ایکسچینج والوں کو بھی سدھار دیں، آپ زمینداروں کو بھی سدھار دیں، آپ دکانداروں کو بھی سدھار دیں، آپ ساری بزنس کمیونٹی کو سدھار دیں، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے اس کو سدھاریں. وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہو، وہاں جو کرپشن کا بازار گرم ہے پہلے اس کو بند ہونا چاہیے. دیکھیں بہت ڈائنامک فائنانس منسٹر آئے ہیں، آپ نے صحیح کہا ٹیکنوکریٹ ہے، اور ان سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 قسم کے ٹیکس پیئرز ہیں. ایک وہ ٹیکس پیئر جو ہم ہیں، پچھلے 40 45 50 سال سے ٹیکس پیئرز ہیں. ایک وہ ہے جو ایک نئی اسکیم لے آئی گئی نان فائلر کی، کہ جی جو فائلر نہیں ہے اس پہ بھی ٹیکس لگے گا.
وہ ہمیں یہ بتایا گیا، اور یہ بات بالکل عام ہے، کہ جی ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ ریجیم لایا گیا ہے. جی وہ لوگ اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے، مسٹر ایکس، مسٹر وائی اینڈ مسٹر زی، with their CNIC number, with their addresses and with their business details. ٹھیک ہے. ان کو آج تک نان فائلر میں ہی رکھا گیا ہے. ان کو ابھی فائلر ایکشن لیے جا رہے ہیں، موبائل ان سے کو بلاک کرنے کی بات ہو ان رہی کو ہے، بہت ساری فائلر چیزوں کی بنا بات ہو کر رہی کے ہے. جی. ان کو فائلر بنا جی. کر کے ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا گیا. ہوں. ان کو کوئی ود ہولڈنگ مانیٹرنگ کا جی. نوٹس نہیں جاتا، ان کو کوئی آڈٹ کا نوٹس نہیں جاتا. آپ میری بات کو سمجھیے گا. جی جی گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرنے میں جب میزریبلی فیل ہوئی تو ہمیں ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا. اور میں اگر کسی سے 10 لاکھ روپے کا مال خریدتا ہوں تو اس کا 5% ٹیکس مثال کے طور پہ کاٹ کر اس کے نام پر ریاست کو جمع کراتا ہوں فری آف کاسٹ. میں یہ سروس دے رہا ہوں. چونکہ حکومت اس سے ڈائریکٹلی پیسے نہیں لے سکتی تو وہ میرے توسط سے لے رہی ہے انڈائریکٹ ٹیکس. یہ ریجیم کب تک چلے گا؟ کب تک ہم ریاست کے کام خود کریں گے؟ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں اور ساری کیش اکانومی پہ کاروبار کرتے ہیں. ان کو جب گاڑی، زمین یا پراپرٹی لینی ہوتی ہے وہ اسی وقت نان فائلر کا ٹیکس پے کرتے ہیں. ادروائز وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس کون سا کیپٹل ہے، وہ ویل اسٹیٹمنٹ فائل نہیں کرتے، وہ ریٹرن فائل نہیں کرتے، لہٰذا ان کو کوئی نوٹس بھی نہیں جاتا. جب تک ان لوگوں کو جو اصل اکانومی ہے ہماری وہ تو وائٹ نہیں ہے جی، وہ نان وائٹ ہے، جی. جو کیش اکانومی ہے، جب تک اس کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جائے گا آپ کا ٹیکس نہیں وہ بڑھے گا. زیادہ بڑی اکانومی ہے، زیادہ پاکستان بڑی کی ہے. جو پیرل اکانومی چل رہی ہے وہ زیادہ بڑی اکانومی ہے، اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم جانیں گے جوہر صاحب سے کہ جو خاص طور پہ ان سے وابستہ کاٹی میں یا اور انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی کیا ڈیمانڈس ہیں، کیونکہ صنعت بنے گی، صنعت بڑھے گی تو ہی ملک چلے گا، ورنہ جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا اور کوئی ایکشن ہو نہیں سکتا. اس کے علاوہ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھ کر یہ پروگرام ہمارا وقت ہے. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم ہیں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری میں. پریزیڈنٹ کاٹی مسد موجود ہیں سید جوہر علی قندھاری صاحب. سر فرمائیے، جو کاٹی میں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سائٹ اور کورنگی سب سے بڑی 2 انڈسٹریل ایریاز ہیں جو کہ کراچی میں موجود ہیں. ہم دیکھ رہے تھے کہ اور ہماری خواہش تھی کہ جناب جس کی ایک انڈسٹری ہم تو چاہتے تو اس کی 10 ہو جائیں، جس کے پاس 1000 لوگ کام کرتے ہیں اس کے پاس 10,000 لوگ ہو جائیں، اور ایسے ہی بڑھنا چاہیے تھا. لوکل مارکیٹ میں ہماری پروڈکٹس آنی چاہیے تھی، ہماری ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. ان تمام خواہشات کے باوجود جو ہے الٹا ڈکلائن کی طرف جو ہے معاملات پچھلے 3 سال میں گئے. جہاں 1000 لوگ روزگار پہ لگے تھے وہاں 500 لوگ ہو گئے. تو یہ تو بہت کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ڈیمانڈ ہے اس نئی گورنمنٹ سے اور نئے بجٹ سے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی؟ دیکھیں، انڈسٹری کے حوالے سے ہم نے جب بجٹ پرپوز کیا تو ہم نے کچھ لوگوں سے باتیں بھی کی، ان سے آئیڈیا بھی لیے. ایکسپرٹس اپنی جگہ پہ تھے لیکن اصل جو لوگ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں ان سے ہم نے باتیں کی. کچھ تجاویز تھی جو ہم نے اپنے بجٹ میں بھی ڈالی ہے. میں پہلے مختصر وہ آپ کو بتا دوں، پھر میں انڈسٹری کا جو مسئلہ ہے اس پہ بھی بات کروں. ہم نے اس میں کچھ 4-5-7 تجاویز، فیڈرل بجٹ تھا تو ایک ہم نے اسی حساب سے اس کو ڈیزائن کیا. ایک تو ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا کہ نیٹ ورک ہمیں بڑا کرنا چاہیے. سر ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے. ہمارے پاس ہر 6 مہینے بعد پلان چینج، چاہے وہ کسی چیز کا بھی ہو. ٹیکس کا بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 1964 میں ایک ایکٹ انڈیا میں بنا تھا، وہ آج تک چل رہا ہے. ہمارے پاس ہر 6 مہینے بعد ایک نئی پالیسی آ جاتی ہے اور جب تک وہ سمجھتے ہیں دوسری پالیسی آ جاتی ہے. ایک یہ بڑا المیہ ہے. اس کے علاوہ سر افیکٹو بجٹ بننا چاہیے، پرائرٹیز ڈیفائنڈ ہونی چاہیے، ازمپشن پہ اپنی چلنا چاہیے. اسٹیک ہولڈر کو انوالو کرنا ضروری ہے. جو لوگ اس میں ڈائریکٹ کام کر رہے ہیں ان کو انوالو بھی نہیں کیا جاتا، اس لیے اس کا ضروری. دوسری بات یہ کہ جی سر جو اے او پی ہے اور جو سنگل آنر کمپنی ہے، پرووائڈر کمپنی، ہم نے اس میں ریکمنڈ کیا کہ اس کو جو ہے نا 15% سے زیادہ ان پہ ٹیکس نہ لیا جائے. ایسے ہم نے کارپوریٹ سیکٹر کو کہا کہ ان پہ 20% سے زیادہ ٹیکس نہ لیا جائے. ایگریکلچر انکم شوڈ بی ان ٹیکس، کیونکہ اس پہ تو ٹیکس ہی کوئی نہیں ہے. سیل ٹیکس کو بھی ہماری وش ہے، مارک اپ تو نہیں آ رہا ہے، کم از کم سیل ٹیکس ہی سنگل ڈیجٹ میں لے کے آ جائیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا یہاں پہ مسئلہ سر کیپٹل گین ٹیکس جو انہوں نے 3 سال کا کیا ہے، اس کو ہم اسٹرانگلی کہتے ہیں کہ 1 سال کا ہونا چاہیے. آپ نے یہاں پہ 3 سال کر لیا، لوگوں نے پراپرٹی خریدنا بیچنا چھوڑ دی اور جا کے دبئی میں پراپرٹی خریدنے لگے. آپ کو اگر 1 سال کے اندر بھی گین آپ اس پہ کچھ دیتے ہیں تو اس کو گورنمنٹ کو ریونیو تو مل رہا ہے نا. انہوں نے ڈیڈ کر دیا اس پورے کام کو. آج آپ کے پاس اس ایکٹیویٹیز ریئل اسٹیٹ کی ختم ہو گئی ہے، اس کا لوگ ویٹ کرتے ہیں. اور ایک اور چیز سر، جو یہ منیمم ٹیکس پروگرام جو ہے نا یہ ابالش ہونا چاہیے. یہ جو
वाट एवर इज हायर करके वो जो हमारे टर्नओवर के ऊपर टैक्स ले लेते हैं, ये तो इससे भी बड़ा नुकसान है। ये तो बात हो गई एक बजट के हवाले से तजावीज़ की। अब आ जाए इंडस्ट्री के ऊपर। सर इंडस्ट्री की सर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? बिजली, पानी, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम रेट में मार्कअप और लॉ एंड ऑर्डर और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत चाहिए। आप IMF का सर्वे देख लें, आप ADB का सर्वे देख लें, अभी रिसेंटली आजकल की बातें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जी इस मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी यहाँ पे चीजें बेहतर नहीं होंगी। 2% ग्रोथ का जो टारगेट है वो नहीं अचीव होगा जब तक कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से बहुत बड़ा खौफ है, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बड़ा खौफ है, एनर्जी आउटरीच भी बहुत बड़ा खौफ है। अब यहाँ पे पहले तो बिजली गैस के टैरिफ हमें खुद पता नहीं होते, हर 15 दिन बाद एक नया टैरिफ आ जाता है। 9 10 महीने पहले इस्तेमाल की हुई बिजली को अगले 4 महीने में फेवरल एडजस्टमेंट के मद में एडजस्ट किया जाता है। वो हिसाब जो हम करके खा के खत्म कर चुके हैं, कहाँ से लोग लाके देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, मार्कअप रेट आपका हाईएस्ट रीजन के अंदर है। इन सब और इसके अलावा अब लॉ एंड ऑर्डर का चले, वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है बम ब्लास्ट से टारगेट किलिंग, लेकिन स्ट्रीट क्राइम तो है। अब इन चीज आजकल सर जो कारोबार है ना, जो बड़ी इंडस्ट्री है, लार्ज सेक्टर वाले जो काम करने वाले, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करने की बहुत ही सख्त ऑब्लिगेशन है। वहां से वो फॉलो किए जाते हैं। जब वो फॉलो करने जाते हैं, उन चीजों को इम्प्लीमेंट की तरफ आते हैं, तो जब उनको बिजली नहीं मिलती, आज गैस बेस पे अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है, आप गैस शट डाउन करते हैं, जब वो दोबारा अपने आप को एक्टिव करता है उसको 6 घंटे लगते हैं उस रिदम में आने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये इंडस्ट्री के मसाइल हैं, इससे लोग परेशान भी हैं। सॉरी टू से यहाँ पे इंडस्ट्री खत्म हो रही है। जैसा आपने कहा कि जब इंडस्ट्री ना कोई एक्सपेंशन है, ना कोई नया यूनिट लग रहा है, ना कोई बीमार हो रहा है, लोग उसको ही सुकड़ रहे हैं, यूनिट बंद कर रहे हैं। मुझे रमजानों में सुबह 9 बजे दिन फोन आया कि जी आपको पता है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया, आपके फला राउंड अबाउट के ऊपर क्या हो गया? जी लोग बाहर निकले हुए, एक इंडस्ट्री अचानक बंद हो गई टेक्सटाइल। जब मालूमात की तो पता चला कि उस इंडस्ट्री में 500 आदमी थे, उन्होंने एक एक का हिसाब देके सबको फारिग कर दिया। और इससे पहले किया तो लोग पैनिक हो गए जी, तो वो कह रहे हैं इससे पहले 2200 आदमी काम करते थे। ठीक है, उन्होंने 2200 करते करते 500 किए, आखिरी में बंद कर दिया। उनके ऑनर से बात क्यों करेंगे जी हम कब तक करेंगे, कहाँ से लाके पैसे भरे, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अब किसी का पैसे रोके नहीं है, सबके दे दिए हैं। तो यार इसलिए हो रहा है कि ये आपने रमजानों में हमारे साथ ऐसा किया, उसने रमजानों में ईद पे कहाँ से लाके पैसे देता। ठीक है, तो ये अलमिया है, इस पर सोचने की जरूरत है वॉर फुटिंग लेवल पे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ही वाइज सर्वाइवल है आपकी 24 करोड़ की इकोनॉमी का। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वहां भी कोई रिफॉर्म नहीं आया माजरत के साथ, वो भी अभी पुराने तरीके से अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो पढ़े लिखे लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, कितने लोग बैंकों में काम करेंगे, कितने लोग जाके प्राइवेट जॉब करेंगे। इंडस्ट्री में एक छोटा यूनिट सर मेहरान टाउन में लगता है ना, 200 गज के ऊपर 150-200 आदमी इंगेज कर लेता है अपने साथ। तो आपको तो इसको बहुत बिल्कुल, और इसमें फैसिलिटेट करना है गवर्नमेंट ने। जो गवर्नमेंट देखिए बात तो बहुत कहती है कि जनाब हमारे अपने इदारे हैं, हम उन्हें प्राइवेटाइज कर रहे हैं क्योंकि हम चला नहीं पा रहे। तो भाई आपने फैसिलिटेट करना है, तो फैसिलिटेट जो ऑलरेडी प्राइवेट इदारे हैं उनको पहले कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं? क्या उन्हें आपने अच्छी तरह फैसिलिटेट किया है? अगर किया होता तो ये हालत ना होती जो ये फरमा रहे हैं। जी सलीम साहब, सलीम साबिक सदर हैं काटी के, सर आप क्या समझते हैं, कुछ उम्मीदें हैं आपको आने वाले बजट से? आप समझते हैं कि जनाब चीज़ें कुछ बेहतरी की जानिब जा रही हैं? जी थैंक यू रिजवान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए किस तरफ जा रही है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह भी बात हुई यहाँ पे कि इंडस्ट्री के अगर आपको सबने कहा और बात बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ पे आपको पाकिस्तान में तरक्की चाहिए, पाकिस्तान में आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ओनली ऑप्शन जिसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जिस तरह भी बाकी साथियों ने बात की, जो कुछ हमारे की एरियाज होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, हमारी एनर्जी प्राइसेस हो गई, हमारी जो इनपुट कॉस्ट है, हमारी इनपुट कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी बजट बनाते हैं या वैसे भी हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, तो हमें इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि हम थोड़ी सी रैशनल पॉलिसीज बनाएं। अभी एक बेसिक सप्लाई एंड डिमांड का रूल होता है कि अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी ऑटोमेटिकली प्राइसेस आप कम करते हैं ताकि उसकी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके। जब उसकी सप्लाई लेवल पे आ जाती है तो उसके बाद फिर आप प्राइस इंक्रीज वाला की बात करते हैं। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारी इनपुट एनर्जी कॉस्ट है। इस वक्त इनपुट एनर्जी कॉस्ट अगर आप कंपेयर करें तो इंडिया में अगर 21 पाकिस्तानी रुपए की बिजली मिल रही है, हमारे पड़ोसी मुल्कों में बांग्लादेश में आप देख लें कि बांग्लादेश के अंदर अगर 25-30 रुपए की बिजली मिल रही है पाकिस्तानी रुपए की, हम 55 रुपए की बिजली के साथ इंटरनेशनल मार्केट में तो छोड़े, हम लोकल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकेंगे और हम नहीं कम्पीट कर पाएंगे। अगर आज हम ये बात करते हैं कि हम जो कंज्यूमर्स हैं पाकिस्तान के वो एक्सेस कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, कि हमारी जो एक्सेस कैपेसिटी है उसकी मद में पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका हल ये तो नहीं है कि आप जो है प्राइसेस को मजीद इंक्रीज किए जाए या उसमें मजीद चार्जेस लगाए जाए। इस तरह तो आप डिमांड को ऑटोमेटिकली कम करते जाएंगे और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं पे मजीद वजन बढ़ता चला जाएगा। साबिक चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये जो क्या मतलब जो बातें मिसाल के तौर पे यहाँ हो रही हैं, ये कोई इतनी खास फिलॉसफी वाली बातें तो नहीं है ना? ये बातें अक्सर हर फेडरेशन में हो रही होती हैं, हर चैम्बर में हो रही होती हैं, हर एसोसिएशन में हो रही होती हैं। एक दरमियाने दर्जे का जो बिजनेसमैन है वो भी ये बातें कर रहा होता है।
تو پھر حکومتوں کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ پیر میں کون سی زنجیریں بندھی ہوئی ہیں کہ وہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے آپ کی نظر میں؟ اس کا جواب 2 لفظوں میں ہے، جی انٹینشن نہیں ہے، جسے میں روح نہیں ہے. اگر ول ہونا تو پھر ہو سکتا ہے، اگر ول ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا کام؟ آپ دیکھیں جو اتنی بھی ہماری حکومتیں آتی ہیں وہ دوسرے کو برا کہتی ہیں کہ جی انہوں نے سارا خراب کر دیا، اب ہم سب صحیح کریں گے، پرانے تمام چیزیں کینسل، نیا قاعدہ قانون آئے گا. اب تو ہم قرضوں میں گھرے ہوئے، ہماری پالیسیز صرف بات چیت کی حد تک ہیں، ہماری کوئی پالیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ لون لیتے ہیں، جب آپ لون لیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈائریکشن ملتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کتنا ٹیکس لگانا ہے، کہاں سے لگانا ہے، کس طرح وصول کر کے دینا ہے. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے کہ اب ہمارے یہاں لون مل جائے نا، اگر سینکشن مل جائے جو ہم قرض لیتے ہیں اس پہ ہم خوشی کے مارے مٹھائیاں بانٹتے ہیں. افسوس کی بات ہے، جب پاکستان بنا تھا ہم لوگوں کو لون دیتے تھے، آپ نے جرمنی کو لون دیا، آپ نے جاپان کو لون دیا، ایسے ممالک کو لون دیا تھا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. بزنس مین جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیتا. بھائی وہ ٹیکس کس لیے دے؟ اس کو نہ روڈ مل رہی ہے، نہ بجلی مل رہی ہے، نہ کچھ مل رہا ہے، اور جن کو وہ ٹیکس دے رہا ہے ان کو پروٹوکول مل رہا ہے. آپ دیکھیں نا پروٹوکول ان کا، دیکھیں کہ ان کو کیا حال ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ایک غریب ملک سر جو ہے، یعنی آپ، میں پیرس گیا ایک دفعہ تو وہاں پہ مجھے کچھ لوگ گورنمنٹ کے ملے، انہوں نے بولا بھائی آپ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئے تھے، پورا ہوٹل بک کرایا ہوا تھا، ایک گاڑی میں جا سکتے تھے، وہ 4-4 5-5 گاڑیاں لیموزین جو ہے آگے جا کے پہنچی، اور جو ٹیکس دینے کے لیے اور جو لون دینے کے لیے آئے تھے، ہمیں قرضہ دینے کے لیے آئے تھے، وہ 2 ٹرین بدل کے پہنچے تھے وہاں پر. تو مقصد کیا وجہ ہے ایک غریب ملک، ایک اتنا قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک، ایک اتنے جس طرح کے حالات ہیں ملک کے اندر جو ہے، یہاں تو خود جو ہے آپ کو اسٹیپ پہلے اپنے آپ سے لینا ہوگا. ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، خیالات ہیں، آپ سے جانیں گے. یہاں جو لوگ بزنس کمیونٹی کے لیڈرز موجود ہیں، لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا بس. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہمیں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری میں، اور پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاٹی کے، سابق صدور موجود ہیں یہاں پر، کاٹی کے بزنس لیڈرز ہمارے ساتھ ہیں. جی سر فرمائیے، آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں حکومت سے؟ ڈیمانڈ حکومت سے بہت سادی ہیں. ہم اپنے اپنے ڈومین سیٹ کر لیں. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا رضوان صاحب کہ ٹیکس کلیکشن بہت کم ہو رہا ہے اور ہم مایوس ہوتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. پاکستان اسپیشلی کراچی، آج بھی ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم ٹیکس کو آج جتنا ہم دے رہے ہیں اس سے ڈبل کر سکتے ہیں. صرف کراچی ڈبل کر سکتا ہے، لیکن ڈیپینڈ یہ ہے کہ ہم اپنا ڈومین سیٹ کریں، گورنمنٹ فیسلیٹر بنے اور کام ہم کو کرنے دیں. ہو یہ رہا ہے کہ ہم فیسلیٹر بنے ہوئے گورنمنٹ کے، کبھی ہم ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں، کبھی ہم روڈ بنا رہے ہیں، کبھی ہم تھانوں میں ایریاز کو سیکیور کرنے کے لیے کیمریز لگا رہے ہیں اور سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ کام گورنمنٹ کے ہیں. بزنس ہمارا کام ہے، بزنس وہ کر رہی ہے، ہم کو بزنس کرنے دیں، آپ ٹیکس کلیکٹ کریں، پھر ہم کو دیکھیں ہم کتنا اچھا کام کرتے ہیں. صحیح. سر یہ بتائیں، یہ اس وقت کیا صورتحال ہے ریئل اسٹیٹ کی؟ ریئل اسٹیٹ میں تھوڑا سا کرنچ آیا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ پرسنٹیج آف وہ جو بینکوں کی جو انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہائی کر دیا گیا ہے. تو جب اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ ہوگا تو نہ انڈسٹری چل پائے گی، نہ ریئل اسٹیٹ چل پائے گا. یا سب دبئی جانا چاہ رہے ہیں لوگ ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹ کرنا، جو انویسٹ ریئل اسٹیٹ میں کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان سے باہر چلا گیا. اچھا. اور جس کے بعد تھوڑے سے پیسے ہیں، جس نے بزنس کرنا تھا چاہے وہ ریئل اسٹیٹ میں کرے چاہے وہ لوکل مارکیٹ میں، اس نے پیسے بینک میں رکھے اور گھر پہ جا کے سو گیا. کیا سمجھتے ہیں بڑا مسئلہ ہے کیا سر پاکستان میں؟ پالیسی میکنگ کے حوالے سے جو ڈیسیشن لیا جاتا ہے تو اس میں اسٹیک ہولڈر کو نہیں فیور کیا جاتا ہے. اصل میں آپ کے اسٹیک ہولڈر کون ہیں جو پاکستان کی اکنامک کو گرو کر سکتے ہیں؟ وہ ہے انڈسٹریلسٹ. تو انڈسٹریلسٹ کے معاملے میں ہمیشہ فیلئر رہا ہے کہ آپ اس سے پالیسی میکنگ بنانے کے دوران میں آپ اس کو اپنے معاملات میں رہتے ہیں. کچھ سیاستدانوں سے میری بات ہوئی تو وہ مثلا انہیں ایک خوف ہے یا ڈر ہے ہمارے صنعت کاروں سے، اور وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑے پیسے کما رہے ہیں. سر اس کا خوف میں بتا دوں آپ کو، بڑی انڈسٹری جا رہی ہے. بھائی آپ موازنہ کریں، آپ انڈیا سے موازنہ کر لیں، ہمارے پاس کون سے کتنے پیسے کما رہا ہے پاکستان کی، یا اس کی انڈسٹری کتنی بڑی ہو گئی، کتنے ہمارے ملک کے اندر کون سے برانڈ ہیں جو بڑے ہو گئے، ہم دنیا میں ہمارا کون سا برانڈ ہے جو بکتا ہے. میں ان کی خوف کی بات کر دوں. جی وجہ فرمایا.
صنعت کاروں کو جی۔ اور ان کی نہیں سنیں گے جی۔ تو اس وقت تک جو ہے ملک بھی ترقی نہیں دیکھیں کرے گا. زبیر صاحب نے ان کو آگے کریں گے تو جی، ملک آگے ہوگا. زبیر صاحب نے بتایا تھا کہ نچوڑا اسی کو جاتا ہے جو ہم لوگ انڈسٹری والے ہیں وہی ٹیکس پہ انہی کو نچوڑ رہے ہیں. جی. اصل میں آپ کی پوری پاکستان کی جو سب سے بڑی لینڈ ہے وہ ایگری لینڈ ہے جی. اور ایگریکلچر لینڈ بڑے پروفیٹیبل بزنس پر ہے اور ہو سکتی ہے آپ اس کو ایگریکلچر کو اگر پروموٹ کریں ان کے لیے پالیسی ڈیزائن کریں انہیں بیل آؤٹ دیں تو اس سے انڈسٹری کو بھی گرو ہوگا فوڈ ٹیکنالوجی میں جو اس وقت پوری دنیا کا ہب موجود ہے. جو ہمارے پاس زمینیں بہت موجود ہیں وہاں پہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے, خالی پڑی ہوئی ہیں, بنجر پڑی ہوئی ہیں, ان کو چھوٹے کسانوں کو دینے کی ضرورت ہے. اس پر ایک پورا لینڈ ریفارم کی ضرورت ہے. سر میں پیچھے مائک دوں گا جی پلیز. جی. ایک تو اعتماد کا فقدان ہے بزنس کا گورنمنٹ پہ, گورنمنٹ کا بزنس کے اوپر. انتظام صاحب نے بات کی کہ انٹینشن نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 1-2 سال میں 2 بڑے اچھے کام ہوئے ہیں. پہلا, اگر آپ پاکستان کسٹمز کو دیکھ لیں, بہت اچھا کام کر رہی ہے, بڑی حد تک اسٹریم لائن آپریشنز ہیں, آپ کو کوئی زیادہ دقت نہیں ہوتی. جی. اسی طرح جو امپورٹ کے پچھلے سال مسائل آئے تھے اسٹیٹ بینک نے اس کو بڑی اچھی طرح حل کیے تھے. اب جو ضرورت ہے 2 چیزوں کی ہے. انٹرسٹ ریٹ 22% پر رکھ کر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگلے سال جو پروجیکٹڈ ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, انٹرسٹ پیمنٹ ہے 8,500 ارب سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو ایڈیشنل ٹیکس لگانا پڑے گا اور یہ پھر آپ کے اوپر دباؤ پڑے گا. اگر انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا جاتا ہے تو سب سے بڑا بینیفیشری پاکستان گورنمنٹ خود ہے. بالکل. اگر 11% پہ آ جائیں لیٹس اسیوم تو 4,000 ارب رہ جائے گا, 5,000 ارب سے زیادہ کی آپ سیونگ کر سکتے ہیں. جی انجم صاحب پلیز. ہم لوگوں کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, ہماری ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. تو وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم لوگ رکے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں 20-25 سال سے ہم لوگ اسٹیبل ہونے کے لیے سوچ رہے ہیں, کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن اسٹیبل نہیں ہو پا رہے. جہاں پہ ہونا چاہیے تھا پاکستان کی اکانومی کو وہاں نہیں ہے. ہمارے روپیے کی جو ویلیو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس ریجن میں سب سے کمزور کرنسی ہماری چل رہی ہے. پھر دوسرا, صرف حکومت ہی کمزور نہیں ہے, ہمارے چلو جو بزنس کمیونٹی ہے, جو صنعت کار ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے تھے, تو وہ بھی مضبوط نہیں ہیں, ان کا بھی برا حال ہے. تو یہ چیزیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں؟ کوئی ہم کنکلوڈ کریں گے. سر دیکھیں, ابھی جیسا انہوں نے سوال کیا کہ وہ کون ہے جو آج کو روک رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. سر وہ گورنمنٹ کی پالیسیز روک رہی ہیں, گورنمنٹ کی ریگولیشنس روک رہی ہیں, گورنمنٹ کا ہمیں ساتھ تعاون نہ کرنا روک رہا ہے. کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اپنا سیٹ اپ ختم کرے, کوئی آدمی چاہتا ہے اپنی انڈسٹری بند کرے. وہ ایک نسل لگتی ہے انڈسٹری بنانے میں, اور کوئی نہیں چاہتا کہ کسی اور ملک میں جا کے انڈسٹری لگائے وہاں کے, کیونکہ بنگلہ دیش میں بہت سارے ہمارے دوست تاجر جو ہے وہ گئے اور وہ بہت مشکل کے اندر ہے, وہاں جا کے بہت مشکلات ہوئی وہاں پہ. کہیں بھی خوش نہیں ہو سکتے. اسی طرح ملیشیا میں کچھ لوگ گئے, ایون دبئی میں بہت سہولتیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ وہ خوش نہیں ہیں, کیونکہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں آج موقع ملے, آج ہم سارا پیسہ پاکستان لے کر آ جائیں. سب یہی اپنی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ایک لائن میں کہ اس وقت جو نئی حکومت آئی ہے اور کیونکہ یہ تھوڑا فوکس کر رہی ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی, سر ہم 10-20 سال سے سن رہے ہیں, خدا کے لیے چارٹر آف اکانومی پہ آ جائیں. وار فوٹنگ لیول کے اوپر جنگی بنیاد پہ ایک لانگ ٹرم, ایک شارٹ ٹرم پلاننگ بنائیں, پالیسی بنائیں, اسٹیک ہولڈر کو انوالو کریں اور اس سے وینٹیلیٹر سے نکالیں اپنی اکانومی کو, اپنی انڈسٹری کو. اور ایک بات اور کہوں گا سر, کراچی کیونکہ بیس ہے انڈسٹری کا, اس میں نو ڈاؤٹ 7-8 زون یہاں کام کرتے ہیں. جیسا کہ دشام نے کہا کہ 60% ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, ہم زمانے سے کہتے آ رہے ہیں. سر کراچی وہ شہر ہے آپ کے انڈسٹری کا, کراچی کا اسٹاک ایکسچینج کھلتا ہے تو پورے ملک کا اسٹاک ایکسچینج کھلتا ہے. کراچی کپڑا مارکیٹ کھلتی ہے تو پورے ملک میں کپڑے کا کام شروع ہوتا ہے. کراچی کا جوڑے بازار کھلتا ہے تو اناج کا کام شروع ہوتا ہے. یہ حقائق ہیں اور یہاں کا لوگ پریشان ہیں. انفراسٹرکچر کے لیے ہم رو رہے ہیں, فارن انویسٹر کو آ کے اپنی فیکٹری وزٹ نہیں کرا سکتے. لا اینڈ آرڈر چلیں, یہ سرکاری مسائل ہیں. تو وہی آپ والی بات جو آپ نے انٹرو میں کہی تھی کہ گورنمنٹ کا کام ریگولیٹ کرنا ہے, انڈسٹری لگانا نہیں ہے. انڈسٹری پرائیویٹ سیکٹر لگائے گا, آپ اس کو کنڈنسیو انوائرمنٹ دیں, ایز دیں, ٹیکس ریلیف دیں, FBR کا خوف ختم کریں, انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. بیٹھے نا سر, جیسے زبیر بھائی نے کہا کہ ہر چیز ہو سکتی ہے, ایک ہفتے میں ریوائول آ سکتا ہے. انٹینشن تو ہو, پالیسی تو, جب چیزیں جاتی ہیں, لیکن وہ اسلام آباد کا ایک الگ دنیا ہے, ایک الگ بائبل ہے, وہ کس طریقے سے چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں پتا. یہاں آئیں, یہاں کے فیڈریشن چیمبر سے بیٹھے, جو لوگ گراؤنڈ پہ, ہم لوگ گراؤنڈ پہ ڈیلی فیس کرتے ہیں, ڈپریس ہو گئے لوگوں کی باتیں سن کے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, خوف آتا ہے, لوگ ڈر رہے ہیں, الگ الگ چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ اچھی سائن نہیں ہے. سر کراچی آگے بڑھے گا تو ملک آگے بڑھے گا. کراچی اتنے برے حالات میں ایک بڑا زبردست ریزیلینٹ سٹی ہے, اتنے مشکل حالات میں لا اینڈ آرڈر کے اور بہت سارے بلدیاتی مسائل سب سے بڑے, پانی کا مسئلہ یہاں, سیوریج کا مسئلہ, سڑکوں کا مسئلہ, اس کے باوجود اس شہر نے اپنے دم پہ کھڑا رہا ہے. اور یہ حکومت کے دم پہ نہیں, یہ ان تاجر برادری نے اپنے دم پہ شہر کو کھڑا رکھا اور پورے ملک کو چلایا ہے. اور اگر آج بھی اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ, اس کے مستقبل کے نقصان دہ, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اس طرح. جی زہر صاحب. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اگر آپ نے جیسے کہا نظر انداز کیا جائے گا نہیں,
نظر انداز کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے. کراچی کے اندر ہم اسلام آباد جا کر بھی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اگر، تو اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے لیڈران کی اور پولیٹیشنز کی. ادروائز ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کراچی آئیں اور کراچی کے صنعت کاروں کے ساتھ، کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ کریں اور ان پہ سرپرستی کا ہاتھ رکھیں. ہم بحیثیت انڈسٹریلسٹ جب بجلی نہیں دے سکی ریاست تو ہم نے جنریٹرز لگا کے بجلی بنا کر اپنی انڈسٹری چلائی. آج گورنمنٹ پانی نہیں دے پا رہی تو سب سوئل سے پانی نکال کر RO کے ذریعے اس کو قابل استعمال کیا. سیکیورٹی نہیں دے پا رہی گورنمنٹ تو ہم نے اپنے سیکیورٹی سسٹمز ایوالو کیے. آج گیس نہیں دے پا رہی ہے تو گیس کے سبسٹیٹیوٹس کی طرف انڈسٹری جا رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست اگر پوری کرنے کی پوزیشن میں آ جائے تو انڈسٹری اور ریولیوشن بہت تیزی سے آ سکتا ہے. لوگ انویسٹ کریں گے، گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا، لوگوں کو انمپلائمنٹ ملے گا. میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے اندر انڈسٹری ان جنرل 40% تک ڈاؤن سائز ہوئی ہے. یعنی اگر کوئی 1000 مزدور رکھ کے فیکٹری چل رہی تھی تو آج وہ 600 پہ ہے. آن این ایوریج 40% لوگوں کو انفارچونیٹلی فارغ کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ ایک گلوبل ریسیشن بھی ہے، ہمارا مارک اپ ریٹ بھی ہے، ہماری یوٹیلیٹیز کی کاسٹ بھی ہے، اور نان سیریس گورنمنٹ ہے. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ سب کے خیالات کا. تاجر برادری میں ویری کوئک بس یہ کہوں گا کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ جو ایکشن لینا چاہے وہ لے سکتی ہے. یس، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی اس بات کا سیاسی جماعت کو سوچنا ہے کہ جناب ہمارے ووٹ بینک کا کیا ہوگا. کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. اس وقت جو ہے اقتدار کے ایوان جو فیصلہ کریں گے وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے ہر صورت کے اندر. تو وہ تمام فیصلے جو ہیں وہ لانگ ٹرم بنیادوں پہ عوام کے اور صنعت کے اور یہ جو تاجر برادری ہے ان کے بینیفٹنگ ہونے چاہیے. اکانومی جو کہ پٹری سے اتری ہوئی ہے، جیسے آپ سب فرما رہے ہیں، جس طرح سے روزگار کم ہو رہا ہے، جس طرح سے صنعتیں مشکلوں کے اندر ہیں، جس طرح سے ٹیکس جمع نہیں ہو رہا، اگر یہ ابھی بھی فیصلے نہیں ہوئے تو پھر کبھی نہیں ہو سکتے. اور پھر جو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہماری تاجر برادری کا ملک سے باہر چلا گیا ہے، انویسٹمنٹ کہیں اور کر رہا ہے، نیشنلٹی کہیں اور کی لے رہا ہے، تو جو رکے ہوئے ہیں پھر وہ بھی چلے جائیں گے. یہ لاسٹ ہوپ ہے. تو امید ہے کہ اس پر کوئک فیصلے ہوں گے، اچھے فیصلے ہوں گے، اور خاص طور پہ بجٹ جو ہے یہ بہت کچھ شاہد ہوگا. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہے پروگرام ہمارا پاکستان.